اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام طلباء قرآن و معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج موقع 11 فروری 2024 اتوار کے دن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ انفال صفحہ نمبر 222 8 نمبر صورت ہے، صفحہ نمبر 222 ہے. اس کی آیت نمبر 24 سے اپنے درس قرآن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. آپ ادھر شاہ جی، آپ ادھر کرسی لے کے. سب دوستوں سے اور اپنی خواتین بہنوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی قرآن پاک قرآن حکیم آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس آیت مبارکہ کو اپنے سامنے رکھیں. یہ فرمان الہی ہے. سورہ الاعراف آیت نمبر 204 ہے. یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 204، اور جو ہمارے پاس صفحہ نمبر 218 ہے. 218 صفحے پہ آپ 204 کو اپنے سامنے رکھیں. یہ فرمان الہی ہے اور ایٹیکیٹس میں شامل ہے. قرآنی آداب جو ہیں اس کا ادب ہے یہ بات کہ جب بھی قرآن مجید پیش کیا جائے، یہ دستور حیات پیش کیا، یہ جو آئین الہی ہے، اللہ کا آئین، یہ قرآن والا ہی یہ فرما رہا ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے نہایت غور و خوض سے سننا ہے. فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس قرآن کو دل کی گہرائیوں سے سنیں. لہو، اس کو دل اور دماغ کی گہرائیوں سے، کانوں سے. دماغ کے اندر جو کان کی اصل مشینری ہے اس کو کھول لیں، دروازے اوپن کر دیں تاکہ اللہ کا قرآن آپ کے دماغ پر نازل ہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نہایت عاجزی، انکساری، خاموشی سے سنیں تاکہ تمہارے پر کیا ہو؟ اللہ کی رحمت آئے. سونے سے رحمت کے دائرے میں آ جاؤ، تاکہ تم اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاؤ. یہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارے دل دماغ کھولیں، اور جیسے جیسے قرآن آپ کی سمجھ میں آئے گا آپ سمجھیں کہ قرآن ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے. نزول قرآن جب بھی سمجھ آئے سمجھے کوئی قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا. تو یہ آداب قرآن کے حوالے سے اور مولا کے فرمان کے حوالے میں سے میں نے بات کی ہے. اب یہ دیکھیں قرآن کیوں سننا ہے. یہ سورہ الانفال 8 نمبر سورت، صفحہ نمبر 222 ہے. 222 24 نمبر
آیت ہے 1447 سال ہو گئے اس آیت مبارکوں کو آئے ہو. کسی نے توجہ دی اس بات کی طرف؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ آیت سامنے آئے گی کہ توجہ دی؟ کیا اللہ نے فرمان کیا جاری کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آیت نمبر 24 8/24. اے ایمان والو، کن کو کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول. کیسے اور پکارے؟ اے ایمان والو کیا کرو؟ جب بھی تمہیں اللہ کے رسول اللہ کی طرف بلائے، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب بھی اللہ کا رسول بلائے پکارے اللہ کی طرف یعنی قرآن کی طرف. فرمایا اس کو ذاتی غرض نہیں کوئی، نہ اللہ کو غرض ہے نہ رسول کو غرض ہے. کیا کرنا چاہ رہا ہے تمہارے ساتھ قرآن؟ کہتا ہے لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی ملے. اللہ یہ چاہتے ہیں تاکہ تمہیں زندہ کر دے. 1400 سال ہو گئے، تاکہ تم زندہ ہو جاؤ. امت جو ہے وہ مردنی کی طرف گئی ہے. کیوں قرآن کی طرف نہیں آئی؟ زندگی تو قرآن سے ملتی ہے. ہزاروں کتابیں پڑھ لیں، دفتر جمع کر لیں، ان کے اگر زندگی لائف نہیں ہے، وہ لائف لیس کتابیں ہیں. جو حیات بخشی ہے وہ یہ کتاب ہے جس کا نام القرآن ہے، الفرقان ہے. تو ہمیں کب ہم گئے لما یحییکم لینے؟ وہ تو زندہ کرنا چاہتا ہے. ہم موت میں ہی ہیں، موت ہوتا ہے. آج بھی اگر انسان اس قرآن کو سمجھے تو حیات نو ملے گی، نئی زندگی عطا ہو جائے گی، چاہے وہ خواتین سنیں چاہے وہ مرد حضرات سنیں. پابندی نہیں دونوں کو. یہ آئے زندوں کے لیے، قرآن زندوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. یہ کانسیپٹ اپنے تصورات صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہمارا تصور ہے نا کہ مردوں بخشے جی، مردے بخشے جاتے ہیں قرآن سے. یاسین پڑھو مردے بخشے جاتے ہیں. یہ مسکنسیپشن ہے، غلط تصورات پھیلائے ہوئے ہیں. سورہ یاسین میں ہی ہے کہ یہ زندہ کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اس کو مردوں کے لیے کر رکھا ہے. یہ ستم ظرفی اپنے آپ کے ساتھ انسان نے ظلم کیا ہے. حیات نو دیتا ہے. 6:122 دیکھیں، 6:122 دیکھیں. اس کے ساتھ ہی آپ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ 6:122 صفحہ نمبر کیا بات ہے، 6:122 175 صفحہ. فرمایا 177 176 176 صفحہ سب سے نیچے والی آیت ہے. الانعام صورت ہے 176 صفحہ اور الانعام 6 نمبر صورت ہے. اس کی آیت نمبر 22 ہے. ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ قرآن زندگی بخشتا ہے. لما یحییکم، اور رسول کی طرف تمہیں بتائے زندگی کہاں سے ملتی ہے. تو یہ اس آیت کو دیکھیں، سب سے نیچے والی آیت ہے صفحہ نمبر 176 پہ.
176 पेज है, 6 नंबर सूरत। फरमाया अवमन काना मैतन फअहयैनाहु। देखे जरा अंदाज देखा है अल्लाह का। अवमन काना मैतन, भला वो शख्स जो मुर्दा था, फअहयैनाहु, बस इसके इसके जरिए जिंदा कर दिया। हाँ जी, मन काना हय्यम व यहुक्कुल कौलु अल काफिरीन। ये सूरह यासीन है। कोई चाहता है जिंदा होना तो इसके जरिए हो जाए, इसके जरिए हो जाए। वो मुर्दों के लिए नहीं है, यासीन जिंदों के लिए है। मुर्दा क्या करना, चला गया अपना खाता ना ले जा, हो गया। उसका खाता क्लोज हो गया, यहाँ से कुछ नहीं जाना। ये मिसकंसेप्शंस हैं जिसको सही करने की ज़रूरत है। फरमाया फअहयैनाहु, बस इसके ज़रिए ज़िंदगी देते हैं। और आगे फरमाया ज़िंदगी कैसे मिलती है, जअलना लहू नूरा। देखा, उसके अंदर दिया ऑन कर देते हैं, चिराग लाइट मुर्दा के अंदर रखते, लाइट ऑन करते, क्या आ गई जिंदगी, आ गई ना। और क्या ये अंधेरे में बैठा हुआ बंदा एकदम लाइट आ जाए, उछल जाता है, ओ लाइट आ गई। तो का जो असल नूर, वो तो नूर कुरान है। इस नूर जैसा तो कोई नूर है ही नहीं, नूर कुरान। वो कहता है जालना लहू नूरा, हम ठहरा देते नूर उसके अंदर। और उसके क्या करता है उस नूर से, यमशी बिही फिन्नास, उसकी चाल डाली फर्क हो जाती है। नूर आए तो सही किसी के अंदर ताकत आ जाती है, ताकत, स्टेमिना बढ़ जाता है, फोर्स। फरमाया यमशी, यमशी मतलब चलना, बिही, इस कुरान के जरिए, इस नूर के जरिए फिन्नास, सलाहियतें पैदा कर हाँ, देता है, हर किस्म की सलाहियतें पैदा कम मसलहु फिज़ुलुमात लैसा बिखारिज मिनहा। एक बंदा अंधेरे में बैठा हुआ है, उसके पास तो दिया साइन भी नहीं ऑन करने के लिए है, और क्या वो खड खाइयों में गिरा है। एक पास लालटेन है, मोमबत्ती में हो, उसकी वही लाइटें होती है। ये तो नूर कुरान है। टावर लाइट सब जहानों को, हर कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में ये नूर फैला हुआ है। अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, उसकी जो हिदायत है, रहनुमाई है, वो इसको कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में फैली हुई है। इस नूर से बढ़कर तो और नूर है कोई। क्यों अब भागते हो इस नूर से? इस नूर के करीब आओ, तुम्हें लाइट मिले, अंधेरे दूर हो जाए। इस उम्मत को ये नूर नहीं दिया गया। पढ़ाने के लिए और चीज़ है, इसका फहम, अदराक, इसके अंदर गोताजन होना, अमल पैरा होना, ये है लाइट, ये है रहनुमाई। अब मैं आपको जो असहाब जमात में मोमिनीन असल 14 साल पहले वाली जो बात की बात कर रहा हूँ। आप ज़रा चलें, अपने आप ज़रा एक्सटेंड कराएं अपने ज़हनों को, ले जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ले जा। उस ज़माने में जो लोगों ने सुना था ना, आप कुछ उसकी झलकियाँ देखते हैं। देखें, सूरह अल अनफाल निकालें, हाँ 8 नंबर सूरत है। देखें आप भी झूमे, चलो बोलो। अनफाल 8 नंबर सूरत है, सफ़ा नंबर तो बोलो ज़रा। 222 है, उस पर कर रहे थे। हाँ अच्छा, नहीं एक मिनट, नहीं सफ़ा नंबर 219 219
اس طرح یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے نا ذاتی نہیں بنایا، یہ 6:105 میں اللہ نے طریقہ بتایا وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، تصریف آیات کے ذریعے سمجھاتا ہے قرآن، یعنی پھر کے ریپیٹیڈلی گما کے لاتا ہے ہمارا سامنے، تو بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں مومنین کا قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر دو سے دیکھیں مومنین کون ہے؟ مومنین بڑی بات ہے، مومن جو ہے اس کی شان بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ کچھ نہیں ہونا دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما المؤمنون، ایسا انداز ہے لطیف حسین اور جمیل اللہ تعالیٰ کا، یہ ایسا زبردست یعنی ان کی صلاحیت ہے اللہ کی، جس طرح بیان کیے ہیں نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا انداز تھا، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، مومنین خالص 1400 سال پہلے والے مومنین، ان کی بات ریکارڈ کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جو اولئک هم المؤمنون، ہاں آ جاتے ہیں، سب فرمایا مومن تو بس یہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون، مومن تو بس یہ ہے، مومن یہ ہے۔ اسلم صاحب نظر ہی آ رہے پیچھے، یہ دلی ہو گیا فرمایا کہ انما المؤمنون، ایسا انداز ہے غزفر صاحب لے خالق حقیقی کے انداز دے گئے، بہت تعریف کر رہا ہے کہ مومن تو بس یہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، انداز دیکھیں بات کے مالک کے خالق کے کائنات کی بات سونے جگہ سے، اسی لیے اس نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور نہ سننا میری گل، کان کھول کے، ہم نے تو سنا ہی نہیں، نہ سنایا گیا ہے یہ قرآن، دل دماغ دیا کھڑکیاں کھول کے۔ تو فرمایا مومن یہ ہوتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ ہو، جب ان کو ذکر کروایا جاتا ہے قرآن کا، اللہ کی کتاب کا، سامنے لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، فرمایا کہ جب ان کو اللہ کی کتاب کا ذکر کروایا جاتا ہے، یعنی اس کی یاد دہانی، ذکر بتائے جاتے ہیں، ذکر قرآن کے کہتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون، 15/9 الحجر کی 9 نمبر، یہ اتھارٹی ہے۔ ذکر ضربے لگانا ذکر نہیں ہے، یہ اس مذہبی پیشوائیت کا کمال ہے، اس نے جو ٹرمینالوجی چینج کر دی ہے، اصطلاحات قرآنی چینج کر دی ہیں، آپ نے ان کو معنی پہنا دیے ہیں۔ انقلاب میں مذہب بناتا ہے وہ یہ قرآن انقلابی دستور ہے، دلوں میں انقلاب برپا کرتے ہیں۔ ذکر ہو کرنے سے کہ اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے، یا نہ کرنے سے گھٹ جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ شان، ساری شانیں قرآن کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر مومنین کے پاس قرآن نہ آتا، کہاں تھے نام کو ان کے؟ قرآن کی وجہ سے سارے بلندیاں ملی ہیں ان کو، عظمت اس وجہ سے ملی تھی۔ کہتے ہیں جب ان کو ذکر کرایا جاتا ہے
वजिलत कुलूबहुम, ये नोट एक एक लफ्ज़ नोट करने वाला है, तर्जमे आम करते जाएं, जितना मर्जी डिसाइड करते जाएं। वाजिलत है जैसे कि किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन आ जाए, इलेक्ट्रीफाई हो जाए जिसम आपका, जला पैदा हो, करंट लग जाता है। ये होता है उनका मोमिनी का हाल। वाजिलत कुलूबहुम, ये सहाबा के साथ ये होता था। ये नहीं ताना बदन लून तारा खड़ा हो जाए। वाजिलत कुलूबहुम, दिलों के अंदर एहसास पैदा हो जाए, गर्मी आ जाए, इलेक्ट्रीफाई हो जाए। हमारे अंदर कभी हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन, कभी हरारत आई है? क्योंकि कुरान से तो सुना ही नहीं गया, ना सुनाया गया, समझा गया नहीं, उसको रिवायती तौर पर रखा हुआ है। उंगलियां फैलो तो 10 नेकियां एक और, ये कौन बता के गया तुम्हें? इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, खुद गढ़ा हुआ है, खुद तराशा। सेल्फ क्रिएटेड चीज़ें। रसूल तो बार बार इसके अंदर आएगा, तफक्कर करो, तदब्बर करो, ताकुल करो, उसकी बात है कि अफला याकिलून अफला ततफक्कुरून। वही ना, आके फरमाया वैज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु। तुलियत का लफ्ज़ तर्जुमा ही नहीं कर सकते, ये देखें क्या है कि ये तर्जुमा ही नहीं हो सकता है। इन्होंने तर्जुमा कीता है, पढ़ाती है, पढ़ना नहीं है। वैज़ा तुलियत, कभी आप अरबों के यहाँ ये जो शीक मिल क्या कहते हैं, ऊँटनी, जब बच्चा पैदा होता था तो ऊँटनी के पीछे पीछे बच्चा भागता था उसका दूध पीने के लिए। जैसे हम इंसानी बच्चे भी माँ की थोड़े लपकते हैं अपनी खुराक लेने के लिए। तलबुन कहते हैं उसे, तलबुन अरबी में इस निज़ाम को तलबुन कहते हैं। और तोलियत उसी थी, जब आपके सामने कुरान आया ठोक गया, अब आप तोलियत करेंगे, उसके पीछे भागेंगे, इससे खुराक हासिल करने के लिए रूहानी ग़िज़ा। हम तो सारा दिन बाज़ारों में, दफ्तरों में और जो हराम हलाल इकट्ठा करने के लिए, इसका बॉडी को मजबूत करने के लिए भागते हैं ना, कभी कुरान के पीछे भागे, तोलिया किया तलबुन। तो फरमाया जब तोलिया किया, इज़ा तोलियत अलैहिम आयातुहु, जब तोलो की गई, तलावत की गई, उनको पता चला गया इसमें जान है, इस कुरान के अंदर इसके ज़रिए जान है। हाँ, तो फरमाया ज़ादतहुम ईमानन, उनके ईमान में और इजाफा हो गया, पुख्ता होता चला, पुख्ता होता चला, इजाफे पे इजाफा। ये है ज़ादतहुम ईमानन। किससे होता है? तोलियत करने से। तोलियत जब इंसान पीछे लगता है, पीछे भागता है, तो उसका रिजल्ट सामने आता है। ये तवल्ला से भी लफ्ज़ है, नहीं तवल्ला, पीछे पीछे जाना। तवल्ला वो बैकआउट करना हो, ठीक है। फरमाया थे व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। एक एक लफ्ज़ को खोल खोल के पढ़ें, आप एंजॉय करेंगे कुरान को। तो अल्लाह ने सल्लल्लाहु कहना था कल से। ये है जो ऐसे करेंगे, आप करें, आपके साथ भी यही होगा। उस दौर के लिए था, लेकिन ये में नहीं दरवाज़ा बंद हो गया अल्लाह की रहमत का, ये बात नहीं। कुरान तो क़यामत तक चल रहा है। जी बिल्कुल। जो भी इसका साथ, जिस एज में भी इसके साथ जुड़ेगा, उसके साथ ये हो के रहेगा। वे फरमाने इलाही गलत नहीं हो सकता, नाउज़ुबिल्लाह। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। क्यों ना ईमान में इजाफा हो,
ان کو رزلٹ سامنے ملتے ہیں بھائی. یہ بات کہی تھی اللہ نے کی ہے وہ، اور 100% رزلٹ سامنے آ گئے تو چھوڑتا بندہ اس کا ہر بھر کو. آگے فرمایا ہوئے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جینا یقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. کیا بات ہے. وہ جو قیام میں صلاۃ کرتے ہیں، یہ ان کا پاس ترجمہ ہی نہیں ہے. نماز، قیام، صلاۃ کا ترجمہ نماز اور قیام کا مطلب ترجمہ پڑھنا. یہ کیا بات ہے؟ یہ عربی کے لفظ ہیں، تم کہاں سے ترجمہ لے آؤ؟ یہ دیکھ آپ پڑھیں، آپ کو یہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، پڑھنا کس کا ترجمہ ہے ذرا یہ تو بتاؤ. وَيُقِيمُ قائم کرنا، اس میں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، صلاۃ کو قائم کرنا. پڑھنا کہاں سے لیا ہے؟ یہ مذہب ہے. یہ مذہبی جو پیشوا ہیں ان کی یہ بنائی ہوئی ٹرمینالوجی ہے. اللہ تو قیام صلاۃ کرے، پڑھنا کس کا ترجمہ ذرا بتاؤ تو صحیح. اور نماز تو فارسی لفظ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے صلاۃ. تمہیں فارسی تمہیں وہاں سے آ کے ملا، فارسی تھے، ایران گئے تھے نا، ایرانی آئے، انہوں نے ترجمے کی ساتھ مل کے. صلاۃ کا ترجمہ نماز، اور نماز 5 ٹائم بس فارغ کا دین ختم ہو گیا. فرض ادا ہو گیا. یہ تو ایک جز ہے اصل صلاۃ کا. صلاۃ تو دائم ہے جو 24 گھنٹے محیط ہے، اور اس نے ہر آن چلتے ہی رہنا ہے. صلاۃ اور زکوٰۃ جوڑا ہے، اور سائڈ بائی سائڈ چلنا ہے ان نے. یہ نہیں کہ سال بعد زکوٰۃ دیتی 2.5% وہ بھی، جدا قرآن سے ذکر ہی کوئی نہیں 2.5% دا دکھا دیں. وہی بھی مذہب والے میں شامل کیا ہے ایرانیوں کے ذریعے. یہ تو کسی وقت بھی دے سکتے ہیں. دیکھ لو، سمجھا دیں کہاں زکوٰۃ کا حکم قرآن آیا تو 2.5% کہاں سے آیا؟ کہ اللہ کا ذرا برڈن لگتا تھا، 2.5% ساتھ لگتے تھا، کیوں نہیں لکھا؟ سمجھا ہی نہیں. یہ ٹرمینالوجی عربی ہے. زکوٰۃ کا ترجمہ پورے قرآن میں دیکھ لیں، انہوں نے زکوٰۃ کا ترجمہ نہیں کیا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ ہی رکھا ہے. پڑھ کے دیکھ لیں. یعنی صلاۃ کو تو نماز ترجمہ کر لیا، آسان لگا ہے نا. ایرانی کے ہاں نماز کہتے تو اپنی پوجا پاٹ کو، جو عبادت کو کرتے تھے نا آ کے سامنے بیٹھ کے، تو اس کو نماز کہتے تھے. انہیں وہاں سے لیا یہ آئیڈیا صلاۃ کو نماز کا. اللہ پوجا پاٹ کی جگہ ہے، اس کو کیا پوجا پاٹ کے چاہیے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. پرندے تک اپنی تسبیح اپنی صلاۃ سے واقف ہیں. کوئی نماز سے پڑھ رہے ہو، قائد علیم صلاۃ ہو و تسبیح ہو. یہ جو پرندے اڑنے والے وہ اپنی صلاۃ سے واقف ہیں، تسبیح پہ سے واقف ہیں. ان کی تسبیح بھی ایران سے آئی ہے. یہ ایرانی تھا، اور اس سے پہلے عیسائی ہے جو مذاہب وہاں سے آئی ہے. بڑے بڑے مالا یہ وہ چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں. یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام عملی طور پر معاشرے میں نکل کے اللہ کی کبریائی کو اسٹیبلش کرنے کا نام ہے. اس کو تو جانا ہی نہیں والا. جب تک اللہ کی پہچان کس کی عبادت کر رہے ہو؟ 3600 تو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا ہوئے ہم نے. کون سا اللہ؟ ایک اللہ کا بتاؤ. اور ایک اللہ کے علاوہ کسی کو مانا شرک ہے، وہ بڑا شرک عظیم. ان الشرک لظلم عظیم. 36 شرک ساتھ ملائے.
یہ فرقہ پرستی کیا ہے؟ سب سے بڑا شرک ہے. آپ کو آئے دیتا ہوں دیکھ لیں تاکہ آپ کا ذہن کھلے. بار بار پڑھیں اور ذاتی کاوش استعمال کریں. اللہ نے سب کو دماغ دیا ہے، اس سے